اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفجر۔ دوجا مقام اللہ پاک نے سورہ دخان دے اندر اسی ہی رات کا تذکرہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں اس امت تے کتنے اللہ رب العالمین نے سعادت فرمائے تسی اس رات دی چند گھڑیاں دی عبادت کر لو گے نا تو انہوں 1000 مہینے دی عبادت دا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توجہ کیجئے آخری دھاگا بڑا قیمتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس رات کو تلاش کرنا ہوئے ابی عائشہ دی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اس رات نو رمضان دے آخری عشرے دے اندر تاک راتاں وچ تلاش کرو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد مئزره ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف بڑائی کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اللہ علیم و خبیر سمیع و بصیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید درود و سلام صلاۃ و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم ساری کائنات دے امام پیر و مرشد رہبر رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اقدس و اطہر واسطے جو ساڑھے واسطے کامل اکمل سچا سچا پیارا دین لے کے آئے. حضرات ماہ رمضان المبارک بڑی جلدی اور بڑی ہی
تیز رفتاری نال اپنی منزل دی اختتام دی طرف ربا دم ہے. خوش قسمت وہ لوگ جڑے اللہ دے اس مہینے دا خیر مقدم کر رہے نے، اس دے لوازمات پورے کر رہے نے، سحری افطاری اور قیام رکوع تلاوت قرآن دا اہتمام کر رہے نے. میں سمجھنا وہ لوگ بڑے پاگاں والے خوش قسمتاں والے لوگ نے. آج رمضان مبارک دی 18 تاریخ ہے، 2 دن درمیان والے دھاکے دے باقی نے اور اس دا آخری دھاکہ 2 دن دے بعد شروع ہونے والا ہے. یہ آخری دھاکہ جڑا ہے یہ باقی 2 نسبت دے دھاکیاں دے مطابق زیادہ اہم اور زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس آخری دھاکے دے اندر اللہ نے ایک رات رکھ چھڈی ہے جنوں شب قدر کیا جاتا ہے. شب دا معنی رات تے قدر دا معنی عزت والی، قدر والی، منزلت والی. اس رات دے اندر رب العالمین نے قرآن کریم نو لوح محفوظ دے وچوں آسمان دنیا تے نازل فرما دیتا. اس لحاظ نال بھی یہ رات بڑی عرف اور عال ہے. خوش قسمت لوگ جڑے راتاں نو جاگ کے اپنے والد کے سامنے گریہ زاری کرتے نے، انکساری کرتے نے، آہو بکا کرتے نے، التجا و دعا کرتے نے. اور دیکھو نا، محنت دے بغیر انسان نو عظمت اور ترقی نہیں مل سکتی. ہر کم واسطے محنت ضروری. دنیا دے معاملے اندر اگر محنت کرے گا دنیا اندر ترقی کرے گا، اور اگر دین دے معاملے اندر محنت کرے گا دین اندر ترقی کرے گا. عربی دا ایک شاعر بڑی پیاری بات کہہ گیا ہے، کہتا وابِ قدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. ترجمہ کیے، اگر محنت کے مطابق ہی انسان کو عروج تے ترقی ملتی ہے تے جڑے ترقی عروج چاہتے ہیں نا انہاں نو راتاں نو جاگنا پیندا ہے، وہ رات جاگدے نے. اسی واسطے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام ہمیشہ ہی بڑی محنت کر دے، راتاں نو جاگ دے، اینا جاگ دے کہ پیر متورم ہو جاندے. عرش والے نے آپ اعلان فرما دیتا، فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تھوڑی رات جاگیا کرو، قیام تھوڑا کریا کرو. اس پیغمبر علیہ السلام دی کیفیت اور حالت ہے کہ اس آخری دھاکے کے اندر آکے آپ زیادہ محنت کر دے. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما دیا نے، کان رسول اللہ، حدیث پاک سن اللہ ایمان تازہ ہوئے گا. توجہ میری طرف، اجڑیاں چند کڑیاں اللہ واسطے وقف کر دے ہو نا، خدا راج کراں گا، سو کے نہ لگایا کرو. بڑیاں قیمتی گلاں تواڈے واسطے لے کے آئی دئیاں نے. توجہ کرنا، آقا علیہ السلام دی کیفیت کی ہے، کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان جدوں رمضان دا آخری دھاکا آ جاندہ احیا اللیل کلہ آپ ساری ساری رات جاگ دے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں بھی جگاؤں دے وَجَدَّ وَشَدَّ مِرْضَلَهُ تے زیادہ محنت کر لگ پہندے اپنا تہ بند بھی کس لیندے اللہ اللہ کیوں اللہ کی عبادت واسطے اللہ دے ذکر و اذکار واسطے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دی کیفیت ہے آپ نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جڑا پچھلے رات جاگدا ہے اللہ اس بندے تے بڑا راضی ہوندا ہے جڑا پچھلی رات نو جاگدا ہے تے اپنی گھر والی نو بھی جگاوندا ہے جے نہیں جاگدی تو انہوں پانی دے چھٹے مار کے اٹھاؤندا ہے اسی طرح وہ اللہ والی جنہوں اپنے رب نال گلاں کرن دا شوق ہے پچھلی رات نو اٹھ دیئے اپنے گھر والے نو اٹھاؤں دیئے تے جے نہیں اٹھدا تے انہوں پانی دے چھیٹے مار کے جگاؤں دیئے اللہ اس جوڑے تے آسمان تے بیٹھ کے خوش ہوتے نے مسکران دے نے کہ یہ کتنے پیارے لوگ لے اس واسطے بھائیو خصوصی طور تے آج جڑا آخری دھاکہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دھاکے دیاں تاک راتہ دے اندر اس رات نو تلاش کریا کرو جن دی عبادت دا اللہ نے 1000 مہینے نالوں بھی زیادہ اجر و ثواب رکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول صحابہ ہے پہلی امتاں دا مطالعہ کیتا انہاں دے حالات پڑھے تے بڑیاں بڑیاں لمبیاں عمرہ اتنی لمبی عمر 1000 سال 2000 سال عمر ایک بی بی جناب نوح علیہ السلام دے کول آئی آگے کہنے لگی اللہ دے نبی جی میرے بچے بچپن جی فوت ہو جاندے نے دعا کرو اللہ انہاں نوں زندگی دے وے فرمایا بی بی کتنی عمر تے فوت ہو جاندے نے اجی 200 سال دی عمر ہوندی تے فوت ہو جاندے نے یہ اجے بچپنا ہے بہرحال لمبیاں عمرہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ سونے وہ ایڈیاں لمبیاں عمرہ اللہ کی عبادت کر دے کنا اللہ کو اجر و ثواب لے جاندے اللہ اللہ آسمان والے لے بیٹھ کے نبی دے 11 دیاں شکایتاں سنیاں تے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا فرمایا میرے نبی دے امتیو پریشان نہ ہو میں تو رات ایک ایسی عطا کر دینا جس رات نو تسی عبادت کرو گے تے 1000 مہینے نالوں زیادہ افضل تے اللہ ہوئے گی وہ کیڑی رات تے جندہ تذکرہ اللہ قرآن سنیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر دوجا مقام اللہ پاک نے سورہ دخان دے اندر اسی ہی رات تذکرہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين پھر کہہ دے سبحان اللہ اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں اس امت کتنے کتنے اللہ رب العالمین نے احسانات فرمائے فرمایا تسی
اس رات دی چند گھڑیاں دی عبادت کر لو گے نا تو انو 1000 مہینے دی عبادت دا اجر و ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توجہ کیجئے آخری دھاکہ بڑا قیمتی جے. میرے حضور نے فرمایا اس رات نو تلاش کرنا ہوئے. امی عائشہ دی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اس رات نو رمضان دے آخری عشرے دے اندر تاک راتاں وچ تلاش کرو. روایات بہت زیادہ اس رات دی فضیلت دے بارے اندر نے، لیکن میں اصل بات دی طرف تانوں لے جانا چاہنا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ 21ویں رات ہے شب قدر، 21ویں رات ہے. کسے کیا جی 23ویں ہے، کسے نے 25ویں تے اور کسے نے 27ویں تے اتفاق کیتا. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں حضور تشریف لے آئے، آقا نے رات دے بارے اندر دسیا گیا کہ وہ رات کیڑی ہے. آقا علیہ السلام خوشی خوشی مسجد کی طرف آ رہے ہیں تے مسجد دے دروازے تے پہنچے نا، اوتھے 2 ساتھی آپس اندر لڑ رہے سن. دعا کریا کرو اللہ لڑائی جھگڑے تو محفوظ فرمائے. دیکھنا 2 ساتھی لڑ رہے ہیں، حضور نے انہاں دے جھگڑے کے اندر پریشانی ہوئی تے اللہ نے آپ دے ذہن چوں رات ہی اٹھا لی. آپ نہ دس سکے کہ کیڑی رات سی. حضور نے پھر فرمایا کہ جتے جھگڑا ہوئے نا اتھوں برکت اٹھ جاتی ہے. توجہ کریے، غور کیجئے، اپنے گھراں دے اندر اپنے معاملات دے اندر لڑائی جھگڑے نو نظر انداز کرو، اصلاحی پہلو اختیار کرو، غصہ چھڈ کے بڑے تحمل نال معاملات طے کریا کرو. کیونکہ لڑائی جھگڑا شیطان دی طرف ہوتا ہے تے شیطان دی جتھے انسان پیروی کرے نا اتھو رحمت تے برکت اٹھ جایا کر دیئے. یہی وجہ ہے کہ جنہ کرات لڑائی ہے اتھے برکت نہیں ہوتی. شکایات آتیاں نے حضرت جی کمائی دا پتہ نہیں لگتا جاندہ کدھر ہے. آؤ اپنی اپنی اصلاح کیجئے. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اندر بھی اللہ دی بڑی حکمت ہے. اگر اللہ ایک رات مخصوص ہی کر دیں دے تے لوگاں نے صرف اسے رات نو اللہ دی عبادت کرنی سی، باقی راتاں ترک کر دینی سی. اس واسطے اللہ نے انہوں ظاہر نہیں کیتا. ارے رات محدثین اور محققین دے تحقیق دے مطابق اے رات تاک راتاں دے وچوں بدل بدل کے آندی رہتی. کدی 21ویں، کدی 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں بھی بدل بدل کے آندی. کچھ لوگوں نے 27ویں تے اتفاق کر لیا. نہیں، تلاش کرو. میرے حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان دے آخری دھاکے چ تاک راتا جنو تلاش کریا کرو. اللہ اکبر. خوش قسمت تو لوگ جڑے جستجو کرتے نے، محنت کرتے نے. اور کریا کرو اللہ دی قسم، اللہ دی خاطر محنت کرنا اپنا شیوا بناؤ. دنیا کمان دی خاطر سارا دن محنت مزدوری، سارا دن چلنا پھرنا ادھر ادھر. جدو اللہ دی واری آتی ہے اسی چند منٹ نکالنے واسطے تیار نہیں دے. آئیے رات دا جاگنا اللہ کو بڑا پیارا لگتا جے. کدی رب دے سامنے جھک کے ویخ، اپنی پیشانی سجدے اندر ٹکا کے پھر دیکھ نظارہ کی ملتا ہے. نبی پاک علیہ السلام مدینے پاک آئے، سب تو پہلا آواز حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ
بیان فرماتے نے اجے نہ اسلام قبول نہیں کیتا پتہ چلیا حضور تشریف لے آئے نے اجے میں جلدی جلدی آیا ویکھیا کیے میرے محبوب آقا اپنے صحابہ اندر بیٹھے ہوئے نے تے واز فرما رہے نے تے پہلا واز کیے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ترجمہ پیش کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں آیا اپنے محبوب دے چہرہ مبارک تے نظر پائی اور کڈے خوش قسمت لوگ جنہ نبی دے چہرہ پرنوار نو تکیا تے تک دیاں دے دے انہو لسار بے وجہ کسار اے چہرہ دس رہے ہیں کہ اے چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا اے سچ بولن والا انسان ہے تے زبان چو پھل کی گرے محبت تے پیار والے فرمایا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام اور سلام نو پھیلاؤ ایک جنو سلام کیا کرو عادت بناؤ گھر داخل ہون لگے اپنے الویار گلان لگے اس کمرے جو تجھے کمرے اندر ادھر تجھے کمرے اندر گھر دے اندر سلام دی آواز نو پھیلاؤ نتیجہ کی ملے گا حضور نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تے ایک دوسرے دیا دعوتاں کریا کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ رات رو اٹھ کے نماز تہجد پڑھیا کرو جدو لوگ ستے ہون انہاں چیزاں دا رزلٹ کی ملے گا انہاں چیزاں دا اجر کی ملے گا حضور فرماتے نے تدخل الجنت بسلام تسی سلام علیکم کہتے ہوئی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے جنت اندر تحفہ بھی تحیاتہم فیہا سلام 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 کہتے ہوں گے تجھے جنتی اور بھائیو دنیا تے سلام نو عام کرو انشاءاللہ کی برکت نال اللہ جنت عطا کرے گا تے جنت اندر ایک دوسرے نو سلام ہی کہتے ہوں اللہ اللہ چار چیزاں دسیاں فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ رات نو نماز پڑھیا کرو فائدہ کی ہوئے گا راتی جاگ کے وچ تہجد کریا کر گریاں زاری دعا کرو اللہ صحت عطا فرما دے 2 دن بخار دی حالت اندر نزلہ زکام کھانسی میں کہ یا اللہ جمعہ پڑھانے کی توفیق تا دے دے الحمدللہ الحمدللہ اللہ دا احسان ہے گلا ساتھ نہیں دے رہا پر انشاءاللہ میں کوشش کر رہا کہ یا اللہ میرے کولوں ایسی گلاں کروا دے جڑیاں میرے ویراں تے میرے بزرگاں تے ذہناں تے مؤثر ثابت ہو جان اللہ تیرے عمل کرنے والے بندے بن جان راتی جاگ کے وچ تہجد کریا کر گریا زاری میں بندہ او گنہارا تے تیری ذات غفاری میں بندہ تیرا تو مالک میرا میں بندہ تیرا تو مالک میرا توے بخشن ہارا تیرے فضل تے کرم دے باجو نی ہونا پار اتارا تے تک میرے والے سب
سب در چھڑ در تیرا ملیا رات نو سجدے پہ کے اپنے رب کے کدی گریہ داری کر کے ویکھتے چاہیے سب در چھڑ در تیرا ملیا آس امیداں لائیا بخش دے مولا فضل کرم تھی پچھلے قصور خطائیاں تے پاوے میرے عیب ہزارہ 14 طبقوں پارے تیری رحمت نالوں حولے کر دے معاف تو سارے تے لوڑ یا سانو تیری طرفوں نظر ستاری والی در تیرے تے منگن آئے ہاں پردے چولی خالی ہمیشہ تیرا لنگر جاری ہر کوئی رج رج کھاوے اے در چھڑ کے بندہ عاجز دس کس در تے جاوے مالکہ ہوران کول تے ہور بڑے در رہے پر تو جان لے اسی تیرا در چھڑ کے ہور کسی دا در ملیا ہی نہیں دا تے نہ ہی سانو چاہیے ہے اللہ اپنے در تے ڈگن دی توفیق عطا فرمائی رکھی جنہوں انسان دیئے کیفیت ہو دیئے نا بے رب نو بڑا پیار آمدہ اللہ کہتے نے اللہ اپنا کلام بنا کے نازل فرما دیتے نے قرآن سننا بڑی توجہ نال تیار اللہ پاک نے اپنے بندیاں دی تعریف کی بیان فرمائیے اے پارہ 19 سورہ فرقان نے اللہ فرماتے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا انہاں دیاں راتاں سجدے دی حالت اندر قیام دی حالت اندر گزر دیاں لے دجا مقام سن اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا نے فرمایا آفامن کانا اللہ ما اے 12-21 سورہ السجدہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اگلا مقام اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں توجہ کر اللہ تیرے بارے اندر قرآن اندر کی کہہ رہے ہیں فرمایا امن ہوا قانتن انا اللیل ساجدن وقائمن یحذر الاخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اتنے بھی رب العالمین نے اپنے انہاں نیک بندیاں دا تذکرہ فرمایا جڑے راتاں نو جاگدے نے اللہ اکبر اللہ
اے پارا 26واں سورہ الزاریات اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون اللہ کہتے ہیں میرے بندے متقین کون نے جڑے دنیا در بھی نیکی کرتے رہے تے راتاں نو تھوڑا جاگ دے تھوڑا سم دے قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون اور شہری کے ٹائم کے اٹھ کے اپنے رب کھولو اپنے گناہ دیا معافیاں مانگ دے لے او بندے کامیاب نے او کامران لے میری تو آڈی پیاری امہ جان سیدہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محبوب سرتاج میرے تو آنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صدیہ نے سوڑیا اتنی پیاری رات اتنی فضیلت والی رات جے میں نو مل جائے اور قسم خدا دی مل دیجئے کدھر نظارہ دیکھو انہا راتن جاگ کے دیکھو حضور نے علامات دسیاں نے فرمایا بندہ اللہ دے ذکر اندر مصروف ہے ذکر اذکار جاری ہے قیام اندر ہے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے یکدم بندے دے رنگٹے کھڑے ہو جاندے دے اکھا جو آنسو بہ جاندے دے سمجھ لے کہ رب دا فرشتہ جبریل تیرے نال مسافہ کر کے چلا گیا ہے اے رات تے بھی ایسا کچھ دیا نے سونے جب میں مل جائے تو میں رب کو منگا کی سن میرے محبوب نے لمبیاں چوڑیاں دعاواں نہیں دسیاں فرمایا پیاری عائشہ جے تینوں یہ رات مل جائے تے پھر کہنا کی ہے کولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اے اللہ تو معافیاں منگن والیاں پسند کرنا ہے اللہ تو معافی دینو پسند کرنا ہے فاعف عنی کہ اللہ میں نوی معاف کر دے اللہ کتنی پیاری گل ہے چھوٹی جی دعا تے منگ رب کو لکھی لیا معافی اپنے سارے گناہوں پر کدوں ملے گی جدو تو دنیا کر رہا کہ اپنے پرانوں معاف کرے گا آنا ذرا امتحان ہے سوچ تینو شیطان کدھر لے گیا ہے تینو کہندہ ہے تو انہوں بلا لے تیری توحید ہے تیری بےزتی اور نہیں جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی گل دس کے چلنا چلنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ میری بات کسے ایک نو اللہ نے ہدایت دے دی تھی میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا ویرو حضور نے فرمایا قیامت دے دن بندہ بے امید کھڑا ہے گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے ان قریب انو اللہ فیصلہ کرنے والے نے کہ انو جہنم اندر سڑ دیتا جائے نعوذ باللہ ایج کر کے بلندی والے تک دے اوتا تک دے بڑی پیاری خوبصورت نظر جنت نظر ہوندی تکی جا رہا ہے ویکھی جا رہا ہے نظر ترساں اللہ کہتے ہیں میرے بندے کی تک رہے ہیں کہتا ہے یا اللہ آپ کیڑا خوش قسمت دے دینے واسطے کوئی نہیں پیاری جنت تیار کی تھی ہے اللہ کہتے ہیں جا جتنو پیاری لگ دی ہے تے اے میں جنت تینو عطا کرنا اللہ میں تے گناہ گار رہا بندہ نا بندہ اللہ میں تے گناہ گار میں نو کسی وقت کر میں کیویں جنت حقدار بن گیا اللہ پھر وقت یاد کران گے تیرے گل
تیرا بھرا آیا تو اندر نال زیادتی بھی کی تھی انہیں تیرے نال زیادتی کی تھی لڑائی ہوئی جھگڑا ہویا انہوں احساس ہویا کہ میں اپنے بھرا کو جا کے معافی منگ لواں وہ معافی منگن آیا ہاں یا اللہ آیا سی فرمایا پھر تو انہوں معاف کر دیتا ہاں اللہ میں معاف کر دیتا سی اللہ کہتے ہیں تو جے بندہ ہو کے بندے نو معاف کر سکتا ہے میں تے غفور الرحیم تیری اس نیکی نو پسند کر کے میں تینو معاف کر کے جنت عطا کر دیتی ہے آؤ ویرو کوئی اوکھا کم نہیں بس تھوڑا جا اپنے دل نو سمجھاؤ کہ آجزی انکساری اللہ تو اس رسول نو پسند ہے پھر دعا کریا کرو اپنے فضل تے کرم دے نال مولا ساڑھے پچھلے معاف قصور کر دے اگے واسطے نیکیاں کرن بدلے سانو زندگی پر مجبور کر دے کیلا بغض اناد نفاق غیبت ساڑھے دل جو دور غرور کر دے ہر نیکی نو ساڑھے قریب کر دے ہر بدی نو ساڑھے تو دور کر دے ہر دشمن دے شر تو محفوظ رکھی تے ہر جھوٹے دی تہمتوں دور کر دے تے ایسا متبع سنت بنا سانو ایسا متبع سنت بنا سانو اسوہ حسنہ ساڈا منشور کر دے تے اپنے پیارے حبیب دی الفت دے کے ساڈے دل نور و نور کر دے خلق پیار اتفاق دے انکساری ساڈا مشغلہ رب غفور کر دے سارے آمین کہہ دے یہ تو اڈیا کہ تو آوانے اس طرح دا انسان ہو کے زندگی گزار ہے تاکہ اللہ رب الرحمن تیرے تے راضی ہو جائے اللہ نے تعریف فرمائی اسرات تھی فرمایا سلام ہیا حتی مطلع الفجر اور لوگوں اس شام تو لاکے سورج غروب ہون تو لاکے طلوع آفتاب تک اے رات سلامتی والی امن والی سلامتی والی میرے آقا فرماتے ہیں اس رات دیا علامتاں ایک رات نا اسے رات جدو حضور دسن آئے تھے آپ تے زیر جو اٹھا لی گئی حضور نے فرمایا میں نے خواب اندر دکھایا گیا کہ میری پیشانی چکڑ اندر لبڑی ہوئی ہے حضرت ابو سعید خدری فرما دے لے کہ وہ 21ویں رات سی صبح دے ٹائم تے حضور نے نماز پڑھی بارش ہوئی مسجد نبوی دی چھت کچی سی پتیاں والی سی مسجد نبی دی چھت چوی تھلے پانی سی حضور نے سجدہ کیتا آپ دی پیشانی چکڑ اندر لبڑ گئی حضور دا خواب پورا ہو گیا یعنی وہ رات 21ویں رات شب قدر دی رات سی اللہ کہتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر ساری رات سلامت والی اے علامتہ میں دسن لگا توجہ کرنا ساری رات سلامت والی شب قدر ہے رات پیاری سرد زیادہ نہ گرم زیادہ دشیا نبی غفاری نہ ٹوٹ کے تارے وجن شیطان لار مثل تجھیاں راتاں
عام راتاں وچ وجن شیطانانو جو چھپ چھپ سن دے باتاں تے بغیر شعاؤں سورج نکلے سرخی مدن تھی آوے چودویں راتی آسمان اتے چن جویں دس آوے اس رات نو جدو سورج صبح طلوع ہوئے گا نا وہ دی شعاواں نہیں ہو گیا تیز گرمی نہیں ہوئے گی مدن شعاواں ہو گیا ان جی میں 14ویں رات دا چند بڑا تیمہ ہوتا ہے روشنی بھی ہوتی ہے اس طرح فرمایا راحت سکون تے لطف زیادہ بندہ ممل پاوے کرے عبادت جو اس رات اندر او بندہ بخش اللہ جاوے تے کر کچھ چارہ عمل کمال ہے میں تیرے کی عرض کرنا کر کچھ چارہ عمل کمال ہے تے میرے ویر پیارے روز قیامت جنت اندر ملسن بہت نظارے اس رات نو تلاش کرنے واسطے نا میرے محبوب علیہ السلام اعتکاف کیتا کر دے نبی علیہ السلام نے ہر رات ہر رمضان کے اندر آخری دھاکے دے اندر اعتکاف کیتا ایک دفعہ حضور درمیانے دھاکے سے اعتکاف بیٹھ گیا ہے صرف اس رات کو تلاش کرنے واسطے لیکن جب دھاکہ گزریا نا آپ نے کہا میرے ساتھیوں کوئی نہ اٹھے بیٹھے رہے آجے جڑے اعتکاف بیٹھے ہو کیونکہ اللہ نے میرے دسیا ہے کہ وہ رات رمضان دے آخری دھاکے دیا تاکرات اندر ہے اس واسطے نبی پاک علیہ السلام اعتکاف بیٹھتے ہر رمضان دے اندر آخری دھاکے دے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے اور روایت دی بخاری مسلم دی فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ نبی علیہ السلام ہر رمضان سے آخری عشرے اندر اعتکاف بیندے حتی توفاہ اللہ اتھو تک کہ اللہ نے آپ نو اپنے کول بلا لیا پھر امی جان فرماندیاں نے ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ پھر آپ کے بعد آپ دی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھ دیا رہیا آئیے ذرا وقت مختصر ہے اعتکاف کے بارے کے اندر میں مسئلے کی وضاحت کرنا چاہنا کہ حضور پاک دی سنت مسجد اندر اعتکاف اور ایک حدیث بھی حضور نے بیان فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد جامع ولا اعتکاف الا بصوم اعتکاف روزے تو بغیر نہیں روزہ ضروری ہے روزہ رکھے اور پھر جامع مسجد کے اندر اعتکاف محدثین نے جامع مسجد کی تعریف فرمائی اے جماعت جتھے جماعت دا نماز دا با جماعت انتظام کیتا گیا ہوئے اوتھے اعتکاف ہو سکتا ہے جمعہ نہ بھی ہوئے با جماعت 5 ٹائم دی نماز ہوئے امام مقرر ہوئے جماعت ہوتی ہوئے اوتھے انسان اعتکاف بیٹھ سکتا ہے اور ان دے اندر عورتیں بھی اسے شرط اندر شامل نے اگر کسی میری بہن بیٹی نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو ایسی مسجد اندر بیٹھے جتھے با جماعت انتظام ہے اور پردے دا انتظام ہے اور ہر قسم دے حالات میسر نے ورنہ گھر اعتکاف کرنے دی کوئی ضرورت نہیں دی وہ اعتکاف نہیں ہوئے گا کیوں
میرے مصطفیٰ دی حدیث واضح فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور محدثین نے اس بات پر اتفاق کیتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام دے دور اندر بھی ازواج نے اعتکاف کیتا ہے تو مسجد دے اندر کیتا ہے، اور بعد دے اندر بھی اگر ازواج مطہرات یا صحابیات نے اعتکاف بیٹھیاں نے تو مسجد دے اندر بیٹھیاں نے۔ اس واسطے اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف دی بڑی فضیلت ہے، اس رات نو تلاش کرنے واسطے انسان دنیا وما فیہا تو بالا تر ہو جاندہ ہے۔ ان دا مطلب کی ہے کہ یا اللہ میں دنیا جہان دے سارے کم، ساریاں چیزاں، ساریاں سوچاں اور سارے کاروبار چھڑ کے رب العالمین میں تیرے تلاش کرنے واسطے، اللہ تیرے گفتگو کرنے واسطے، تیرے پیار ودان واسطے، تیرے تقرب واسطے اللہ میں تیرے گھر دے اندر آ گیا۔ اور اندے لوازمات کی نے فرمایا اعتکاف کرنے والا بندہ کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، اللہ دنیا تو تنہا ہو جائے، ہاں مسجد تو باہر نہیں جا سکتا، مگر ما لا بدہ من ہو، ایسا کوئی کام جن تو بغیر گزارا ہی نہیں۔ مثال دے طور پہ مسجد کے اندر قضاء حاجت کا انتظام نہیں، ہونتے ہر مسجد اندر ہوتا ہے، پہلے ایسے بھی الحسن فرمایا پھر وہ قضاء حاجت واسطے گھر دی لیٹرین بھی استعمال کر سکتا ہے، باہر بھی جا سکتا ہے، لیکن کوئی دنیاوی گفتگو لا جانی باتاں نہیں کرے گا۔ ہاں چل دیا کوئی مریض رستے اندر مل جاتا ہے تو چل دیا صرف خیریت پوچھے کہ یہ حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ یعنی یہ اعتکاف دا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سنو سنت دے مطابق اعتکاف کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ہر چیز تو بالا تر ہو کے، اور ایک اہم مسئلہ اگر کوئی بات اعتکاف دے بارے اندر کے ساتھی نو سمجھ نہ آئی ہوئے، میں انشاءاللہ جمعے تو بعد حاضر ہاں، وضاحت کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، طریقہ کار پوچھ سکتا ہے۔ اے تنہائی دے اندر اپنا ایک خیمہ بنا کے جدو بیٹھتا ہے پھر دیتے یہ چیز لاگو ہو جاتی ہے کہ وہ ساریاں دنیاوی باتاں ترک کر دے۔ اسی مسجد اندر بیٹھ کے معتکفین ایک دوسرے گپاں آکھدے رہنے نہیں، ذکر اذکار کرو، قرآن دی تلاوت کرو، ہاں مسئلے مسائل تے بحث ہے کر سکتے ہو، لیکن دنیاوی باتاں نہیں۔ اور بیٹھنا کدوں ہے؟ جدو رمضان مبارک دا 20واں روزہ ختم ہو گیا ہے، شام پہ گئی، سورج غروب ہو گیا ہے، 21ویں رات شروع ہو گئی۔ حضور 21ویں رات رمضان دی مسجد اندر گزار دے تے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے خیمے اندر داخل ہو جاتے، پھر وہ اس تو بعد ادو اٹھ دے جدوں عید الفطر دا چند نظر آ جاتا۔ اللہ سانو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات صدقہ فطرانہ، فطرانہ اصل ہے کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ حضور نے فرض کرتا ایک واجب فطرانہ واجب ہے، اور یہ ہے کہ یہ طہرۃ للصائم من الرفث والفجور۔ اسی روزہ رکھ کے کوئی گل ایسی کر بیٹھے جی روزے دے لوازمات دے خلاف ہے، سانو پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جڑا روزے دے لوازمات دے خلاف ہے۔ فرمایا جو تسی صدقہ فطرانہ ادا کر دیو اللہ ساریاں کمیاں بیشیاں دے ذریعے دور کر دیندے ہیں، اور یہ ہر چھوٹے اور وڈے دی طرفوں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک بچہ رات پیدا ہو گیا ہے آخری رمضان دی رات، ان دا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کدو کرنا ہے؟ قبلہ ان خروج علی صلاة، نماز
فطر ادا کرن تو پہلے پہلے ہن حالات ہو جانے غرباء نوں ضرورت ہوندی ہے تسی آخری دھاکے دے اندر فطرانہ ادا کر سکتے ہو کر دیا کرو پہنچا دیا کرو اگر نماز فطر ادا ہو جاندی ہے اس تو بعد ادا کرو گے فرمایا پھر وہ صدقۃ الفطر نہیں وہ ایک عام صدقہ شمار ہوئے گا اس واسطے یہ ٹائم نماز عید الفطر تو ادا کرن تو پہلے پہلے ادا کر دینا ہے اور رہی بات کتنا ادا کرنا ہے حضور نے فرمایا ساعًا من تمر او شعیر او زبیب دے لفظ آندے نے کہ تسی ایک ٹوپا سا کہندے نے ٹوپے نو ماپن والی چیز نو اندا وزن علماء کرام نے 2.5 کلو فی زمانہ شمار کیتا ہے 2.5 کلو ایک دی طرفوں ادا کرنا ہے کنک ہے اگر کنک کھاتے ہو پھر کنک دا ریٹ لا لو جنہ ریٹ بنتا ہے ایک بندے دی طرفوں ادا کیتا جائے سارے گھر والے دی طرفوں سربراہ ادا کرے پاویں دا کوئی غلام ہے ان دی طرفوں بھی ادا کرے یا ان دے کول کوئی ہمیشہ واسطے بچہ ہے یتیم ہے پل رہے ہے ان دی پرورش اندر ہے ان دی طرفوں بھی وہی ادا کرے گا یا کوئی اپنی برادری جو بچہ لے کے انہیں رکھے ہے ان دی طرفوں بھی گھر دا سربراہ ادا کرے گا اور جڑے لوگ آٹا استعمال کرتے ہیں وہ آٹے دی قیمت ادا کر رہے اے فرق ہے کنک دا ریٹ ہو رہے آٹے دا ہو رہے جڑے آٹا لے کے کھاتے ہیں وہ آٹے دا ریٹ 2.5 کلو دا یہ پتہ نہیں کنا بنتا ہے تسی آپ حساب لا لیا جی بہرحال اللہ سانو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت کافی گزر گیا ہے اللہ پاک سارے روزے قیام رکوع سجدے سحر و افطاریاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین